یہ بتائیے گا، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جنات کو دیکھتی ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتی ہیں، ایون یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر پہ جنات آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بات سچ ہے؟ اچھا، ویسے تو انٹرسٹنگ چیزیں جنات ہاں محسوس کر سکتی ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو پھر دیکھ بھی لیتی ہوں، کیونکہ میں نے کوئی ہوتا نا چلے کاٹنا، کوئی ایسی خاص عبادات ان کو دیکھنے کے لیے، اس کے لیے ایسا میرا کوئی ایفرٹ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک دین ہے. اور اس کا ریزن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری دادی میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری اس طرح کی کوالٹیز تھیں، میرے فادر میں بھی کافی چیزیں تھیں، یا وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں، یا میرا جو زندگی اور موت کو 2 بار اس کو کراس کرنا، لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرنا، اس سے شاید آپ کا انٹرنل ویژن کھل جاتا ہے. یہ تو اللہ کے رموز ہے، اللہ ہی جانتا ہے جس کو جو دکھانا چاہتا ہے. ہاں جہاں تک گھر پہ رہنے والے کا ہے، میرے دبئی والے گھر میں ایک عربی جن سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے؟ ہاں ہاں بالکل. اور پہلے تو مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ جن ہے، پہلے تو میں انسان ہی سمجھی تھی، اور مجھے یہی لگا کہ کوئی میرے گھر میں گھس آیا. لیکن اس کے بعد ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ جب ڈس اپیئر ہوا، اور جس طرح پھر میں جب پاکستان شفٹ ہوئی تو پھر وہ بھی پاکستان بھی نظر آنا لگا. مجھے لگتا ہے میری فلائٹ میں آیا تھا شاید. دوسرا یہ کہ ہر گھر میں نا ہماری جس طرح کی تعداد ہے، اسی تعداد میں جنات اور دوسری مخلوقات بھی اللہ کی ہوتی ہیں، اور یہ رہتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے جتنی تعداد میں آپ ہے اسے ڈبل تعداد میں ڈبل یہ ہوتا تعداد ہے. میں بھی یہ بھی کہا جاتا ہے. حتمی چیز تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہر گھر میں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں یہ گزر رہی ہوتی ہیں یا رہتی ہیں. ویسے یہ خود بھی انسانوں کی بہت زیادہ گیدرنگ پسند نہیں کرتی ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذرا آئسولیشن میں رہیں، لیکن گھروں میں ہوتی ہیں. اور میرے گھر میں نے مختلف ٹائموں میں مختلف چیزیں دیکھی ہیں. سب سے پہلا جو آپ کے ساتھ ایسا پیرانارمل ایکسپیرینس ہوا تھا کس ایج میں ہوا تھا اور کب؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ارلی میرے ساتھ اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن آپ کو اس کی ریئلائزیشن آہستہ آہستہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. سم ٹائم آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. میں بہت چھوٹی عمر میں میں تھی اپنی ہمارے ایک نا گھر میں ڈرائنگ روم، جو ہمارا پرانا ایک کینٹ والا گھر تھا جو بہت پرانا قدیم بنا ہوا تھا. میری دادی ڈرائنگ روم کے جس کارنر میں عبادت کرتی تھی، رات وہ تہجد تو سارا عبادت کرتی تھی. ہمارا کیا ہوتا تھا، ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن مغرب کے ٹائم خود بخود اچھا اس میں پتہ ہے کیا، وہ بٹن عام بٹن نہیں تھے جو آج کل ہیں، وہ جو لوہے کے بٹن ہوتے ہیں جن کو نیچے کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت زور لگانا پڑتا ہے، ٹرن ہاں اس کو آن کرنے کے لیے وہ خود بخود آن ہو جاتا تھا. اور ڈرائنگ روم کا دروازہ خواہ کنڈیاں لگی ہوں، لاک لگے ہوں، وہ کھل جاتا تھا اور لائٹ آن ہو جاتی تھی مغرب کے ٹائم. مطلب وہاں پہ جو ہم ہمیشہ سے سنتے بھی تھے کہ ایک بزرگ ہے، جنات میں سے بزرگ ہے، جو وہاں عبادت اسی جگہ پہ کرتے تھے. پھر ایک دن میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھ رہی تھی اور اسی جگہ پہ جب میں نے آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں، ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہاں یہی تھا کہ وہاں جو جنات ہیں وہ بہت ہی نیک عبادت گزار جنات میں سے مسلمان جن تھے. اور میں نے ان کی تلاوت کی آواز بھی سنی تھی. ایک بار آدھی رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو بہت ہی خوبصورت تلاوت کی آواز، میں نے اپنی اتنی زندگی میں اتنی خوبصورت آواز کہیں نہیں سنی. اور پھر نیکسٹ ڈے اینڈ اسی ٹائم میری پھر آنکھ کھلی اور میں نے پھر وہ تلاوت کی آواز سنی، اور میں نے پھر اپنی بہن کو بھی جگا کے سنائی، اور اس نے بھی وہ ایکسپیرینس کیا. اور اس کے بعد میں جب نماز پڑھ رہی تھی وہاں عصر کی، جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ساتھ ایک بارش بزرگ تھے، جیسے چوگا سا ایسے پہنا ہوا، اور وہ ہوا میں تھوڑے اوپر تھے، زمین کو ٹچ نہیں کر رہے تھے، اور بارش سی داڑھی تھی. انہوں نے بھی ساتھ سلام پھیرا، اور میں بس سلام میرا یہیں اٹک گیا، اور میرے دیکھتے دیکھتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے. یہ فرسٹ ٹائم تھا جب اپنی آنکھوں سے آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ ہاں، شاید اس سے پہلے بھی چیزیں دیکھی تھی، لیکن یہ جو چیز ہے جو میری میموری سے ایج آج کیا تک تھی تب نہیں آپ گئی. کی؟ آئی تھنک آئی واز اے اسکول اسٹوڈنٹ، 7-8 کی میں اسٹوڈنٹ تھی. تو وہ بچہ تو سن کے بہت چیخیں مارتا ہے اور بہت زیادہ پینک کر جاتا ہے. ان کی اس طرح کی روحانی شخصیت تھی کہ میں وہاں پہ بہت حیران اور بالکل جیسے آپ جم جاتے ہیں نا، ساکت ہو گئی. لیکن وہ چیخ وغیرہ نہیں. پھر میں نے اپنے والد سے ڈسکس کیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ دادی کے زمانے سے یہ بزرگ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے. اس لیے وہ جگہ بڑی پاک صاف رہا کرتی تھی،
جمعرات کو ہم وہاں اگر بتی بھی جلایا کرتے تھے، اور مغرب کے ٹائم اگر ہم لائٹ جلانا بھول جاتے تھے تو وہ لائٹ خود بخود ہی آن ہو جاتی تھی.